ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس روبینہ آج آپ کو آپ کے سلیبس کے مطابق حصہ نظم کرواؤں گی، اور حصہ نظم کی سب سے پہلی نظم آج آپ کی دنیائے اسلام ہے۔ تو بیٹا، دنیائے اسلام کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات اور سن لیں کہ منظومات اور غزلیات کا کام آپ علیحدہ کاپی میں کریں گے۔ تمام غزلوں کا اور نظموں کا کام کے لیے آپ ایک علیحدہ کاپی یوز کریں گے۔ تو آج آپ کی سلیبس کے مطابق آپ کی نظم دنیائے اسلام ہے۔ بیٹا، دنیائے اسلام شاعر مشرق علامہ اقبال نے تحریر کی ہے، اور ان کے کلام بانگ درا کی ایک نظم ہے، جس کے چند اشعار ہماری درسی کتاب میں موجود ہیں۔ بیٹا، آپ نے علامہ اقبال کو شروع سے پڑھا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری نے ہمیشہ مسلمان قوم کو اتحاد کا پیغام دیا ہے، اور ان میں آزادی کی روح پھونکی ہے، اور مسلمانوں کو ہمیشہ اتحاد کا ہی درس دیا ہے، اور اس نظم میں بھی وہ مسلمانوں کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس نظم کی طرف چلتے ہیں۔ تو نظم کا پہلا شعر ہے: کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہاں نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اس میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مسلمانوں کی ماضی کی باتیں کوئی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، مجھے ماضی کی باتیں مت بتاؤ۔ میں سب جانتا ہوں کہ کس طرح عربوں نے چین، اسپین اور افریقہ کو فتح کرنے کے بعد اسلام پھیلایا، اور عربوں کے بعد ترکوں کو عروج حاصل ہوا، کہ کس طرح عروج حاصل ہوا ہے ان کو، اور کس طرح اسلامی مملکت جو ہے مغربی ممالک میں جو شامل تھے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف داستانیں نہیں ہیں، یہ صرف داستانیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کا ہر درد، ہر دکھ مجھے معلوم ہے۔ میں اپنی قوم کا نفس شناس ہوں، میں اپنے قوم کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ ان کی آہیں اور آنسو مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ مجھے ترک و عرب کی داستاں نہیں سناؤ۔ میں سب جانتا ہوں مسلمانوں کے بارے میں، کہ کس طرح انہوں نے فتوحات حاصل کی ہیں، اور کس طرح جو ہے مغربی ممالک جو ہے ان کی حدود میں شامل ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 2: حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ اس شعر میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بھول گئے ہیں، اور انہیں صرف مغرب کی ظاہری ترقی اور چمک دمک نظر آتی ہے۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، یعنی کہ انہوں نے ملت کی جو مغرب کی جو ساری باتیں ہیں ان کو اپنایا ہے، ان کی اندھی تقلید شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مسلمان جو ہے ترقی کے بجائے تنزلی کا شکار ہو گئے، اور مسلمانوں کی جو جہالت ہے بہتر ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی ہے۔ مسلمانوں میں مساوات اور صبر و برداشت جیسی صفات ختم ہو گئی ہیں۔ مسلم قوم کو علامہ اقبال نے اس شعر میں سونے سے تشبیہ دی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کیمیکل سونے کو گلا دیتا ہے، اس طرح مغربی تہذیب نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی اندھی تقلید مسلمانوں نے شروع کری، مغرب کی اندھی تقلید، تو مسلمان جو ہے تنزلی کا شکار ہو گئے۔ شعر نمبر 3: ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں نفرت
پیدا کرنے کے لیے مغرب نے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں اور وہ مسلمانوں کو ہمیشہ ذلیل و رسوا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت سازشیں کی مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے، اور کسی نہ کسی بہانے سے ان پر حملہ بھی کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کا جو خون ہے وہ پانی کی طرح بہتا رہا، قتل عام ہوتا رہا، اور مسلمان بھی اس قتل عام پر پریشان ہیں، مگر وہ اس راز کو نہیں جان سکے اب تک کہ آخر ان کے ہاتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ مسلمان کچھ سوچیں، فکر کریں اور مغرب کی اس سازش کو سمجھیں کہ انہیں کیوں مٹایا جا رہا ہے، ان کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے۔ شعر نمبر 4، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان قوم کو اتحاد و اتفاق کے ثمرات بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمان قوم کے درمیان باہمی روابط اور تعلقات بڑھنے چاہیے، کیونکہ آپس کی دوستی اور تعاون مسلمانوں کی ترقی کا باعث بنے گا۔ ہمارے آباء و اجداد اس بات کو سمجھ گئے تھے، انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں ایک بنا دیا تھا۔ وہ تعداد میں کم تھے، مسلمان اس وقت تعداد میں کم تھے، لیکن پھر بھی وہ ہزاروں پر بھاری تھے۔ آج کے مسلمان اس نکتے کو بھول بیٹھا ہے، اور وہ یہ بھول گیا ہے کہ تعلیمات رسول ہاشمی ہماری نجات ہے۔ مسلمان قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ اب ذاتی مفاد کو سامنے رکھنے لگے ہیں۔ مسلمان قوم جو ہے اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتی ہے، اور مسلمان قوم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان کے تعلقات ایک دوسرے سے خراب ہو گئے ہیں، جو کہ مسلمانوں کی ترقی کا باعث نہیں بن رہے بلکہ تنزلی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کے بعد والا شعر ہے، جو کرے گا امتیاز رنگ و خو مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر۔ اس شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق آج کی اہم ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا ایک ہو جانا ان کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی مسلمانوں کو گزارنی چاہیے۔ اس کا درس دے رہے ہیں کہ تعلیمات نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی رنگ و نسل کے تمام فرق کو مٹا دیا تھا، اور کہا تھا کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں، کالے رنگ اور گورے رنگ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان قوم جو ہے رنگ و نسل کے امتیاز میں پڑی رہے گی تو مٹ جائے گی۔ بلند و بالا خیمے میں رہنے والے ترک یا عربی آپ کو موتی جیسا نایاب سمجھنے والے رنگ و نسل کا امتیاز کرنے والے قوموں کو دنیا بھلا دیتی ہے۔ آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ نظم کے اس آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج تیری نظر میں تیری قوم اور تیری نسل افضل اور اہم ہے۔ مذہب اسلام سے زیادہ تیری نیت ضروری ہے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے اپنے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، اور اگر تو نے اپنی یہ روش نہیں بدلی، اگر تو نے اپنا یہ انداز نہیں بدلا اور اسلامی تعلیمات سے اسی طرح منہ موڑ کے رکھا، تو تیرا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ مسلم قوم راستے کی دھول کی مانند اڑ جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، سوچ اور پھر سوچ، قرآن و سنت کو زندگی کا طریقہ بنا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ فطرت سے منہ موڑنے پر رب کائنات بھی تجھے بھلا دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو دنیائے اسلام کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ علامہ اقبال اس میں مسلمان قوم کو کس طرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ نظم سمجھ گئے ہوں گے۔ بیٹا نظم کے مطابق جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں اور ان تمام اشعار کی تشریح اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں۔ شکریہ۔